ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں نگہت امان اور ایک اسپیشل گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارشد محمود صاحب. پاکستان کا جانا مانا نام ہے. ارشد محمود صاحب کمپوزر ہیں، ایکٹر ہیں، اور پاکستان میں میوزک کی بات کی جائے تو ان کا نام ضرور لیا جاتا ہے. تو تھینک یو سو مچ سر، آج آپ پروگرام میں ہمارے پاس آئے ہیں. پہلا سوال بھی آپ سے یہی ہوگا کہ پاکستان میں اگر ہم فلم انڈسٹری کی بات کریں، اسپیشلی 75 ایئرز آف سینما ہے، اس کو دیکھیں تو آپ اس سفر کو، 75 سالہ سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. واہ کیا بات ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہماری جو یہ روایت ہے، یہ تو ایک طرح سے ایک شیئرڈ ہیریٹیج ہے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آ کے یہاں فلم انڈسٹری کو چلایا اور جس میں بہت عمدہ اور بہت اچھا کام ہوا، جس میں جو ڈائریکٹر تھے وہ بھی اور موسیقار تھے وہ بھی، گو کہ وہ ان کا تعلق اس علاقے سے ہو کہ جو اب پاکستان میں شامل ہے، لیکن انہوں نے بمبئی میں بھی کام کیا ہوا تھا. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے 1940 کا میں جب خاندان فلم بنی تھی، جی بالکل. تو اس کے جو ڈائریکٹر تھے وہ شوکت حسین رضوی تھے، جنہوں نے یہاں کے اسٹوڈیو اپنا بنایا. اچھا، اور اس کی ہیروئن میڈم نور جہاں تھی، ان کو سب جانتے ہیں. سب جانتے ہیں تو بالکل. یہ سب لوگ جو ہیں ایک نئے وطن کو آباد کرنے کے لیے تمام جو ہیں وہ پاکستان آ گئے، اور پھر انہوں نے یہاں آ کر بھی بہت عمدہ کام کیے، جس میں جو وہاں سے آئے تھے بمبئی کی فلم انڈسٹری سے، انہیں فیروز نظامی، ماسٹر غلام حیدر، بڑے بڑے نام تھے. بالکل بڑے بڑے نام. تو یہ سب لوگ آئے اور انہوں نے جو 50 سے 60 کی دہائی ہے اس میں ان سب لوگوں نے مل کے، جس میں بابا چشتی بھی ہیں، بہت عمدہ کام کیا اور بہت گانے بنے. میں اس کو یہ کہنا کہ ہم یعنی وہ کیسا تھا یا اس کوالٹی کیسی تھی، اگر اس نقطۂ نظر سے اس کو دیکھیں کہ عوام میں وہ کتنے مقبول ہوئے، تو وہ بہت مقبول تھے. یعنی عوام، یعنی ریڈیو پہ لوگ سن کے پھر میلوں ٹھیلوں میں وہی گانے آپ کو سننے کو ملتے تھے. تو میری ظاہر اس وقت کم عمر تھی، لیکن جب یعنی 55 میں تو مجھے کچھ سوجھ بوجھ ہو گئی تھی، میں اسکول جانا شروع ہو گیا تھا. تو اس لیے میں نے دیکھا کہ بہت لوگوں میں وہ مقبول ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 50 کی دہائی کا میوزک تھا وہ ایک نہایت یعنی اعلیٰ معیار کی آج بھی شروعات یاد ہے ہمیں. آج بھی ہم وہ گانے نہیں، ہماری نسلیں، ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو بھی یاد ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 1940 میں جو میڈم نور جہاں نے گایا، اس کے بارے میں تو بہت بڑے بڑے گانے والوں نے کہا کہ جو ایکسپریشن اور جس کیفیت سے میڈم نور جہاں اپنے گانے میں لے آتی تھی، اور خاص طور پہ مثال دی جاتی تھی کہ تو کون سی بدلی میں میرے چاند ہے آج. اس میں جو ایک برہا کا جو ایک تاثر ہے وہ میڈم نے اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ وہ دلوں کو لگتا ہے جا کے. اسی وجہ سے گانے مقبول بھی ہوئے اور یہ سفر جو ہے یہ جاری رہا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ 60 کی جو دہائی تھی اس میں 50 سے بھی بہتر کام ہوا. یعنی بہت نئے نئے تجربے بھی ہوئے اور کہانیاں بھی بڑی اچھی اچھی بنی. اور مثلاً آپ دیکھیں کہ نثار بزمی صاحب تشریف لے آئے تھے، اور ایک فلم تھی فضل احمد کریم فضلی صاحب کی، تو کیا خوبصورت اس میں میڈم نور جہاں کا گانا تھا، بزمی صاحب کی موسیقی تھی، ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں. اچھا، پھر سہیل رانا صاحب نے کمال کر دیا تھا. فلم ارمان فلم ان کی ریلیز ہوئی، اکیلے نہ جانا. یہ سب 60 کی، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. ابھی بھی کوکو کو رینا ابھی بھی لوگ گاتے رہتے ہیں. تو یہ 60 میں بے انتہا اعلیٰ میوزک جو ہے وہ پروڈیوس ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے یعنی میں سمجھوں گا کہ جنونی کیفیت جو تھی. اور جب یہ لوگ آتے تھے، کبھی ان کو کوئی دیکھا جاتا تھا تو بہت رش لگ جاتا تھا، بڑی آوازیں، اور ہر کوئی جو ہے پاگل ہو جاتے. جی جی. تو یہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ سب جو اداکار تھے اس وقت کے، سنتوش کمار صاحب تھے، ان کے بھائی درپن تھے، یہ سب، وحید مراد جی وحید مراد جی، وہ تو جی جی. اور وحید مراد نے بھی دیکھے نا، پہلے تو پروڈکشن میں وہ آئے اور انہوں نے
کیونکہ اچھی فلم تھی، وہ کراچی سے ان کا تعلق تھا. ایک بات یہاں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فلم میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے اس 75 سال کی ہسٹری میں کہ جہاں اچھی ٹیم بن جاتی ہے وہاں پہ فلم بھی اچھی بنتی ہے اور میوزک بھی اچھا بنتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک ٹیم بن گئی کہ پرویز ملک ڈائریکٹر ہیں, وحید مراد ہیرو بھی ہیں, پروڈیوسر بھی ہیں, اور سہیل رانا کا میوزک ہے اور مسرور انور کی شاعری ہے. انہوں نے سیریز پھر فلمیں بعد میں بنائی مل کے جو کہ ساری کامیاب ہوئی. اسی طرح ہی آپ دیکھ لیں کہ حسن طارق صاحب تھے اور شاعر سیف الدین سیف تھے, موسیقار جو ہیں وہ بزمی صاحب تھے. تو بے انتہا اچھی فلمیں ایک کے بعد ایک. اور فلم کے لیے میوزک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور اچھا میوزک ہو تو فلم تو ہٹ ہو ہی جاتی ہے. جی نہیں یہ روایت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمیں تھیٹر سے ملی تھی, کیونکہ آغا حشر جو تھیٹر لکھتے تھے جب ابھی فلمیں بننی شروع نہیں ہوئی تھی تو ان دنوں میں بھی یعنی یہ تھا کہ ان کو کنسٹرکشن ایسی ہوتی تھی آغا صاحب کے ڈراموں کی کہ اس میں کامیڈی بھی ضرور ہوگی اور گانا بھی ضرور ہوگا. تو جب فلمیں بننے لگی تو آپ دیکھیے کہ کامیڈی کوئی ایک ضرور بیچ میں, جس طرح پرانے زمانے نظر صاحب تھے, لہری صاحب تھے, تو بعد میں پھر وہ اور آتے گئے لوگ. تو یہ کامیڈی کا ایک پورشن جو ہے فلم میں ڈالنا بہت ضروری تھا, اور یہ ان کے ڈراموں سے آیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو لیکن ظاہر ہے کہ اب ہم بہت آگے چلے گئے ہیں اور نئے نئے طریقوں سے فلمیں بنتی ہیں. لیکن 60 کی دہائی واقعی بہت یعنی کامیاب ترین تھی, اور 70 کی بھی میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب تھی. لیکن 70 کے بعد پھر کچھ مضامین تبدیل ہو گئے, پھر ایک یعنی اس طرح کی کہانیاں بننے لگیں کہ جس میں ایک ایسا شخص جس کا دل بہت اچھا ہے لیکن قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہ غریبوں کا حمایتی ہے, اور جو بھی وہاں پہ اس گاؤں میں وڈیرا ہے اس کی ایک نہیں چلنے دیتا اور بڑا بہادر ہے. تو وہ اس طرح کی کہانیاں بننے لگیں, تو اس میں پھر میوزک کی کنٹریبیوشن بہت کم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکی پھلکی جو رومانٹک کہانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے جب آپ گانے بناتے ہیں تو وہ زیادہ لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں, کیونکہ سنتا تو بہرحال جو ان فلمی گانے تھے یہ تو سنتے تو نوجوان لوگ تھے, بوڑھے تو کلاسیکل میوزک سنتے تھے, وہ غزلیں سنتے تھے, یا وہ ہر زمانے میں ہے کہ جو پہلے فلمی میوزک سنتا ہے وہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ غزلیں سننے لگتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ تو نہیں, ہم تو صرف کلاسیکل میوزک سنیں گے. تو وہ لیکن ایک بہت بڑا جو آپ کی آبادی کا حصہ ہے جو کہ نوجوان ہے, وہ یہ اس طرح کے رومانٹک چیزیں سننے بہت چاہتے ہیں. تو وہ اس وقت بہت بن رہی تھی. مثلاً 70 کی فلموں میں تہذیب, انجمن, یعنی اور پھر یہ اور بھی بہت ساری فلمیں بنی جس میں وہ جیسے جانتے نہیں, مطلب ایسے بھی ہیں مہربان زندگی کی راہ میں کہ جب ملے تو یوں ملے جیسے جانتے نہیں, مطلب وہ اس طرح کی بہت ساری کمپوزیشنز جو ہیں وہ بڑی مقبول ہوئی اور لوگوں کو بہت پسند آئی. تو 80 کی دہائی میں کچھ کام ہلکا ہونا شروع ہوا, لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ جی ہمیں میوزک تو بہت پسند ہے, یہ تو طے ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں, ہاں کہ سنتا ہے کہ کوئی نیا کام کیا ہو رہا ہے. تو جہاں وہ فلموں کا میوزک تھوڑا تھوڑا نیچے آنے لگا تو 79 میں جو ہے وہ ڈسکو دیوانے آ گیا, 80 میں تو وہ سارے جو بچے تھے وہ سب ڈسکو. اچھا ڈسکو دیوانے کا بھی تھوڑا سا کم ہو رہا تھا شہرت, تو وائٹل سائنز آ گئے, تو وہ پھر ایک دفعہ لوگ جو ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نوجوان کے لیے آج تک چلتا آ رہا ہے. لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہوا کہ یعنی 2000 کے بعد سے جب کہ ایسے ادارے جس طرح ریڈیو تھا, جو ریڈیو ہے وہ بہت بڑا ایک سورس تھی ڈیولپمنٹ کی, یعنی وہ ہائر کرتے تھے. اب جس طرح دیکھیے کہ ریڈیو کی غزل ہے, گلوں میں رنگ بھرے بادے نہ باہر چلے. اچھا اب یہ کسی نے پروڈیوسر نے سوچا ہوگا کہ یار یہ غزل ریکارڈ کرنی چاہیے, پھر وہ کسی کمپوزر کو دی ہوگی کہ بھئی اس کی کوئی دھن بناؤ, پھر وہ دھن بنی ہوگی,
پھر کچھ پوچھا بھائی کون گائے گا, انہوں نے کہا یار ایک لڑکا ہے مہدی حسن, ہاں اس سے گواتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ مہدی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو کتنے پیسے ملے جب آپ نے گلوں میں رنگ بھرے گائی؟ اچھا تو کہنے لگے 8 روپے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ تھے خان صاحب. کہتا ارے تم کیا بات کر رہے ہو. میں نے کہا کہ خان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ آپ اب محفلیں کرتے ہیں جس میں لاکھوں روپے آپ کو ملتے ہیں, تو آپ کو کسی محفل سے اٹھنے نہیں دیتی پبلک جب تک کہ یہ والی غزل آپ 3 دفعہ نہ سنائیں. بالکل بار بار آپ سے لوگ سنتے ہیں. تو وہ 8 روپے دیکھیں کتنے بڑے ہیں, ابھی تک وہ مطلب ابھی تک وہ چل رہے ہیں. تو یہ والا کام جو ہے یہ ریڈیو نے چھوڑ دیا کہ نہیں, کہ وہاں بہت اچھے افسران تھے جن کا ادبی اور موسیقی ذوق جو تھا وہ بہت زیادہ تھا. اب ریڈیو میں ایسے لوگ نہیں رہے نا, تو اس لیے وہ اس طرح کا کام نہیں ہوتا. اور یہ ایک بہت بڑی سپورٹ تھی, کیونکہ میں اسی انوائرمنٹ میں میں بھی موسیقار بنا. تو ہمیں جو ہمارے سینئر تھے وہ بہت یعنی بہت ڈانٹتے بھی تھے کچھ, بھائی یہ تم نے کیا کر دیا, یہ تو فلاں, یہ تو فلانے گانے سے اس کی طرز مل رہی ہے, تم نہیں بس چھوڑو اس کو, تم کو ایک اور بناؤ. اچھا وہ نالجبل بھی تھے اور وہ بہت یعنی جانتے بھی تھے چیزوں کو, ان کی نظر بڑی گہری تھی موسیقی اور شاعری دونوں پہ. تو بہت اچھا ایک کمبینیشن ہوتا تھا کہ جو ریڈیو کا سٹاف ہے وہ اور جو آرٹسٹ مل کے جو کام ہوتا تھا اس میں ایک بڑی مضبوطی, اس میں ایک دیر پائی تھی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا انوائرمنٹ دوبارہ اگر ہو, اور جو آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں ان میں کوئی بھی ٹیلنٹ تو بھرا ہوا ہے, صرف ان کو بتانا ہے کہ اچھا بھائی ہاں کہ یار ادھر چلو گے تو یہ ذرا بہتر ہوگا, یا ادھر جاؤ گے تو بہت اچھا ہوگا. اچھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا جب ہم نوجوان تھے, تو ہمارے ساتھ بھی ہوا. اور پھر اب آپ دیکھ لیں کہ جو زیادہ تر اب جو بچے ہیں وہ نہ ریڈیو نہ ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ تو اب اپنا گانا خود ہی کرتے ہیں اور خود اپنی سمجھ سے کرتے ہیں, اپنی سوچ سے کرتے ہیں, خود ہی لکھتے ہیں, خود ہی لکھ لیتے ہیں اور خود ہی. اچھا وہ ایک جس کو کہتے ہیں اخبار میں بھی جو بہت ضروری رول ہوتا ہے اور پھر فلم بنانے میں بھی ہوتا ہے, تو وہ یہاں بھی یعنی میوزک پروڈکشن میں بھی ہوتا ہے کہ جو ایڈیٹوریل کنٹریبیوشن ہے, یعنی ایڈیٹوریل جو ہے وہ ویلیو ایڈ کرتا ہے کسی بھی آرٹسٹک کام میں. تو اس کی کمی ہو گئی کیونکہ ادارے نہیں ہیں اب. تو میرے خیال میں ایسے ادارے جو ہے بننے چاہیے. وہ چلے ریڈیو نہ ہو تو کوئی اکیڈمی کھل جائے جہاں بچے جا سکیں, کوئی بنیادی چیزیں سیکھ سکیں, کچھ شاعری کو سمجھنے کا ان کا ذوق جو ہے وہ بہتر ہو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کہاں ہم ایک بہت ہائی لیول کا میوزک اپنی روایت کے حساب سے بہت ہائی لیول کا کام کرتے ہیں, اور پھر وہ شاعری بھی اور وہ میوزک بھی جو ہے وہ ایک ڈکلائن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں, مجھے اپنے نوجوانوں میں بہت یقین ہے کہ کوئی ہم ایسی جگہ بنا لیں گے جہاں پہ وہ آ جائیں اور بیٹھیں اور کسی اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر سکیں. تو اس سے جو نالج چلا جائے گا, ان کو پہنچے گا, جو آپ کا ایکسپیرینس ان تک پہنچے گا, جو اوور آل آپ کی کوالٹی ہے کام کی اس وقت ہوگی, وہ بہت بہتر ہو جائے گی. بہت بہتر ہوگی. ٹرو. اب سب لوگ اپنا اپنا کام کریں, اپنے باکسز میں رہ کے کام کریں. جس طرح آپ نے بات کی, انسٹیٹیوشنس کی تو کمی ہے پاکستان میں. آپ خود اتنا عرصے سے چیزوں کو دیکھ, پھر آپ ناپک کے ساتھ بھی ہیں, تو اس طرح کے مزید انسٹیٹیوشنس بنیں گے تو ہم میرے خیال میں آگے ہماری جو یوتھ ہے ان کو اچھا میوزک سکھا سکیں گے. بالکل, میں آپ خود سے تو مطلب شاید وہ گاتے ہی رہیں گے, لیکن آپ جیسے استاد ملیں گے تو کچھ زیادہ اچھا سیکھ لے آئیں گے. اور مجھے تو بہت یقین ہے کہ آئندہ آنے والے جو ہیں دن, ان میں ضرور ہمارے کام میں بہتری آئے گی اور لوگ اس کو دیکھیں. کیونکہ میں ذاتی طور پہ بہت انگیج آج کل رہتا ہوں نوجوانوں کے ساتھ. اور کیا فیڈ بیک ملتا ہے ان کا, کچھ کیا کہتے ہیں بچے؟ کچھ بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو گیا. سوری جی, آپ کنٹینیو کریں سر. تو وہ کچھ بھاگ جاتے ہیں, کچھ وہیں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ سے کچھ سیکھنا ہے یا آپ سے کچھ جاننا ضروری ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ تو جو بھی ہم نے اس ملک سے حاصل کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو یہ دیں,
ٹرانسفر کریں. بالکل. پاکستان میں جو ابھی میوزک بن رہا ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ہر بندہ ہر بچے اپنے میوزک پروڈیوس کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ ویسے دیکھیں، بہت سارا آ بھی رہا ہے، لیکن ایک کمبائن ایفرٹ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہوگی، آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہیں جو اس کام میں ہیں، کیونکہ یہ اس کے بارے میں یہ تو ایک وہ جو بھی نوجوان ہیں یہ سوچ لیں کہ یہ منی اسپننگ بزنس نہیں ہے، صحیح ہے. یہ پیشن ڈریون ہے. تو آپ میں پیشن ہونا چاہیے، وہ جو اقبال کا عشق ہے وہ آپ کے اندر ہونا نظر چاہیے. آنا چاہیے. تو وہ عشق اگر ہوگا تو آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کیوں کہ میری جو ان کو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے سوال کرنے میں نہ ہچکچائیں، کہ اپنے سے پوچھیں کہ یہ جو ہم نے کر لیا ہے یہ اس کی کیا حیثیت ہے. کیا یہ ایک بہت سارے اس وقت گانے ہیں جو لوگوں میں مقبول ہیں، کیا یہ اس کوالٹی پہ پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. مطلب یہ اس لیے اچھا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے بنایا، یہ اس لیے شاعری اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے لکھی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں بہت ہی اچھا فیض صاحب کا ایک مضمون ہے، کسی کتاب کا دیباچہ انہوں نے جو لکھا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شاعر قطرے میں دجلہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دجلہ اس کے پڑھنے والے نہ دیکھیں. تو گانا جو آپ نے بنایا ہے، اگر تو آپ نے خود سننا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ سنتے رہیں اکیلے بیٹھ کے. لیکن اگر آپ نے کسی کو سنانا ہے تو اس میں یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے معیار کو کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سنایا جائے کسی کو. بالکل. کیونکہ جو لوگ گانے سنتے ہیں کیا وہ معیار میرے گانے میں بھی ہے، کیا وہ شاعری میری شاعری میں بھی ہے. یہ سوال تو آپ کو اپنے آپ سے خود سے پوچھنا کرنا چاہیے. بالکل. اچھا، اور اگر آپ کو جواب نہ ملے تو کوئی ایسا ضرور ہوگا آپ کے یعنی قریب میں ایسا شخص جس سے آپ پوچھ لیں کہ جی یہ آپ کا کیا خیال ہے. یہ کیونکہ ہم جب بھی کچھ ایسی بات کرتے تھے تو ہمیں تو بہت فوراً سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ یہ کیا تم نے کیا، یہ تو اس طرح نہیں ہے، تو یہ نہیں ایسے ہونا چاہیے. لیکن آپ کے استاد بھی ایسے تھے نا جو آپ کو گائیڈ کرتے تھے. جی. اب تو استادوں کے بغیر چل رہے ہیں. نہیں خیر، وہ دیکھیں موسیقی جو ہے آپ کی سرشت میں ہے، یہ تو آپ یو آر بورن ود اٹ. تو یعنی بغیر استاد کے آپ کا کام تو چل جاتا ہوں، لیکن کام ہی چلتا ہے پھر. وہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک نکھار آنا چاہیے، جو چمک آپ کے کام میں ہونی چاہیے، جو لوگوں کو چندھیا دے، لوگوں کی آنکھوں کو، تو وہ نہیں. میری خواہش ہوگی کہ ہم آپ کی کوئی کمپوزیشن جو آپ کو سب سے آپ کو کہتے ہیں نا اپنے دل کے قریب ہے وہ سنا دیں ہمیں. میں آپ کو ایک قطعہ ہے فیض صاحب کا، وہ سناتا ہوں پروگرام کے اختتام میں، اور آپ پھر نادر عباس سے ہم اس سے گوا لیں تو وہ آپ کے پاس نمونہ آ جائے گا. تو وہ ہے قطعہ یوں ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. واہ جی واہ. انہی اشعار کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے لسنر سے. ہوپ فلی آپ نے انجوائے کیا ہوگا. نیکسٹ ٹائم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نکہت امان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.